بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ نعرہ بھٹو، بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ عہد شبابی زندگی کے خاص مرحلے میں ہی اپنے عروج پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن دنیا میں بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کے ہر مرحلے میں خوبصورت نظر آتے ہیں۔ پنکی کی دلکشی صرف معصوم بچپن تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ جب وہ بے نظیر بنی تو سچ میں بے نظیر و بے مثال ثابت ہوئی۔ کہتے ہیں کہ کامیابی قربانیاں مانگتی ہے۔ پنکی شاید نہیں جانتی تھی کہ اس کے مقدر میں لکھی بے مثال کامیابیاں اس سے کتنی بڑی قربانیاں مانگیں گی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ یونین کی صدارت کے حصول سے لے کر اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہونے تک اس نے وطن کی مٹی ہی نہیں، اپنے والد، 2 بھائیوں اور پھر خود کو بھی اس ملک پر قربان کر دیا۔ اس خوبصورت، نازک اندام اور بہادر بیٹی نے 21 جون 1953 کی صبح کراچی میں ذوالفقار علی بھٹو کے گھر میں جنم لیا۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اپنی گوری اور گلابی رنگت کی وجہ سے بچپن میں ہی اس کا نام پنکی رکھ دیا گیا۔ 3 سال کی عمر میں انہیں کراچی کے لیڈی جیننگ نرسری اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے راولپنڈی اور پھر مری کے ایک اسکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ 15 سال کی عمر میں وہ اپنا او لیول مکمل کر چکی تھی۔ 1969 میں انہوں نے ریڈ کلف کالج میں داخلہ لیا اور 1973 میں کمپیریٹیو گورنمنٹ اسٹڈیز میں گریجویشن کیا۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شروع سے ہی جانتے تھے کہ یہ بچی ہی ان کے سیاسی کیریئر کی جانشین ہوگی۔ شاید اسی لیے ذوالفقار علی بھٹو خط و کتابت کے ذریعے پنکی کو ملکی حالات کی خبر دیتے رہتے تھے۔ 1972 میں جب پنکی وطن لوٹی تو مشرقی صوبہ بنگال بنگلہ دیش بن چکا تھا، اور سقوط ڈھاکہ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو 90,000 پاکستانی فوجیوں کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ شملہ معاہدے پر انہوں نے پنکی کو بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب پوری دنیا اور شاید خود بے نظیر کو بھی معلوم ہوا کہ وہ کس قدر دلکش شخصیت کی مالک ہیں۔ ادھر شملہ معاہدہ طے پا رہا تھا اور دوسری طرف پنکی کی شخصیت کا سحر سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اسے جس نے بھی دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا، اور جس نے بھی سنا بارہا سننے کی آرزو کی۔ کی شخصیت ایسی تھی کہ ان سے آپ جتنی دفعہ بھی ملیں وہ آپ کی زندگی کا یادگار لمحہ ہوتا تھا، اور پتہ نہیں کس دل کے لوگ ہوتے ہوں گے جو ان سے مل کر ان کے لیے نیگیٹو احساسات رکھتے ہوں۔ شملہ معاہدے کی کامیابی کے بعد ان کی شہرت عروج پر پہنچ گئی، لیکن وہ واپس انگلستان آ گئی اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں فلسفہ، سیاسیات اور معاشیات میں تعلیم کے حصول میں مشغول ہو گئی۔ 1976 میں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی یونین پریزیڈنٹ منتخب ہوئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی ایشیائی خاتون کے حصے میں یہ عہدہ آیا تھا، اور یہی وہ دور تھا جب ننھی پنکی نے بے نظیر بننے کی راہ میں قدم رکھا۔ جون 1977 میں وہ پاکستان واپس آ گئیں اور بین الصوبائی رابطے میں وزیر اعظم کی معاون کے طور پر عملی زندگی کا باقاعدہ آغاز کیا۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے شدید مشکلات کا دور تھا۔ اپوزیشن شریعت کے نفاذ کے لیے نعرے بلند کر رہی تھی۔ انہی تنازعات کے دوران ذوالفقار علی بھٹو کے دوبارہ وزیر اعظم بننے کے بعد جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے۔ بھٹو خاندان بکھر گیا۔ بھائیوں کی جلا وطنی اور والد کے قید ہونے کے بعد پنکی بہت مضبوط نظر آنے لگی۔ 4 اپریل 1979 کی صبح ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، اور یوں معصوم پنکی پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ آج اسلام آباد میں وزارت داخلہ نے ایک پریس نوٹ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے نواب محمد احمد خان کے مقدمے قتل میں ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت کے حکم اور سپریم کورٹ کی جانب سے ان کی اپیل مسترد ہو جانے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو آج صبح سویرے 2 بجے راولپنڈی ڈسٹرکٹ جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ اس سے پہلے ان کی جانب سے رحم کی جو اپیلیں کی گئی وہ صدر نے مروجہ طریقہ کار کے بعد مسترد کر دی تھی۔
پیرس میں اپنے بھائی شاہ نواز بھٹو کی موت کی خبر سننے کے بعد خود جوان بھائی کا لاشا پاکستان لے کر آنا نازک اندام پنکی کے لیے آسان نہ تھا۔ انہوں نے زندگی میں اتنے غم دیکھے، منتخب وزیر اعظم جو ان کے والد صاحب تھے ان کی شہادت، دونوں بھائیوں کی شہادت، مستقل غم، شوہر کی جو ہے وہ اسیری، اپنا آپ کو مقدموں میں گھرا ہوا دیکھنا۔ لیکن اب وہ بے نظیر بن چکی تھی۔ انہوں نے تمام مشکلات کے دور میں بھی ہمت نہ ہاری اور مسلسل جد و جہد جاری رکھی۔ انہی کاوشوں کے نتیجے میں اپریل 1986 میں وطن واپس آنے سے انہیں کوئی نہ روک سکا۔ لاہور میں لاکھوں جیالوں نے اپنی قائد بے نظیر بھٹو کا شاندار استقبال کیا۔ 1987 میں بے نظیر دلہن بنی اور حاکم علی زرداری کے بیٹے آصف علی زرداری سے شادی کی۔ روایات کے برعکس ان کی شادی کی تقریب کسی عالی شان ہوٹل کے بجائے کراچی کے پسماندہ علاقے لیاری میں منعقد ہوئی۔ آپ مت سوچئے کہ ابھی بے نظیر کی شادی ہو گئی ہے، آپ کی بہن آپ کو چھوڑے گی، آپ کی بہن آپ کو کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتی ہے، آپ ہی کے ساتھ رہے گی۔ ضیاء الحق کی حادثاتی موت کے بعد 1988 میں وہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور دنیا کی سب سے کم عمر وزیر اعظم کے عہدے پر مقرر ہوئیں۔ ان کی شادی، پھر وزارت عظمیٰ پر فائز ہونا اور بچوں کی ولادت ان کی زندگی میں بہت سی خوشیوں کا باعث بنی۔ وہ ایک ماں، ایک بیوی اور ایک ملک کی وزیر اعظم بن چکی تھی۔ بہن نظر آئی مجھے بہت حوصلے والی، جس نے اپنے دونوں بھائیوں کے جنازے اٹھائے لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹی۔ پھر وہ مجھے بیٹی ایک دفعہ دوبارہ نظر آئیں کہ ماں کو دونوں بیٹوں کی شہادت کے بعد وہ کس طرح حوصلہ دیتی ہوئی چل رہی تھیں۔ ایک بہن بھی مجھے نظر آئیں کہ جہاں وہ لاشیں اٹھا رہی تھیں وہاں چھوٹی بہن کو بھی حوصلہ دے رہی تھیں۔ پھر میں انہیں بیوی کے روپ میں دیکھتی ہوں کہ بیوی بن کے بھی انہوں نے جو ہے پورا خیال رکھا اپنی فیملی کا بھی۔ 1990 میں ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور اکتوبر 1993 میں وہ دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہو گئیں۔ دوسرے دور حکومت کے آخری وقتوں میں بھائی میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا صدمہ ان کی زندگی میں بے حد اثر انداز ہوا۔ حکومت ختم ہونے کے بعد انہیں ان گنت مقدمات کا سامنا کرنا پڑا اور شوہر کی قید طویل جدائی کا سبب بنی۔ 8 سال انہیں ملے کیونکہ جو وقت تھا اس میں ان کو بہت زیادہ اذیت دی جا رہی تھی کہ ان کو مختلف مقدمات میں نواز گورنمنٹ نے جو ہے وہ الجھا دیا تھا۔ 18 اکتوبر 2007 کا سورج جمہوریت پسندوں کے لیے روشن صبح کا پیغام لایا اور بے نظیر بھٹو 8 سالہ جلا وطنی کے بعد وطن واپس لوٹی۔ اس بار بھی جیالوں نے لاکھوں کی تعداد میں کراچی ایئرپورٹ پر اپنی قائد کا والہانہ استقبال کیا، لیکن ایک بار پھر مشرق کی اس بیٹی کے استقبالیہ قافلے میں زوردار دھماکے نے 138 لوگوں کی جان لے لی۔ جس دن محترمہ آئیں 18 اکتوبر کو، وہ واقعات سب کی نظروں میں تھے، کس طرح سے لوگوں کو ہاتھ ہلانا، کس طرح جذبے سے چلنا اور کس طرح دیر تک کھڑے رہنا پورا دن، اور پھر جب ہنگامہ یہ ہوا کہ بلاسٹ ہوا اس کے بعد اگلے دن کس طرح سے وہ گئی ہیں سارے زخمیوں کی عیادت کو اور شہیدوں کے گھر۔ لیکن وہ بہادر اور نڈر خاتون ہمت نہ ہاری۔ ایجنسیوں اور سیکیورٹی کے بار بار متنبع کرنے کے باوجود وہ عوام سے فاصلے برقرار نہ رکھ سکیں اور پھر 27 دسمبر 2007 کا ڈوبتا ہوا سرخ سورج کروڑوں دلوں پر راج کرنے والی اس مشرق کی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبا۔ میں نے ابھی بات کی ہے جو میں ان کے پاس گیا ہوں، انہوں نے کنفرم کیا ہے محترمہ شہید کر دی۔ اس رات کوئی بھی اپنے گھروں میں سو نہ پایا تھا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر طرف آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ پھر اگلے روز معصوم پنکی کا کفن میں لپٹا ہوا لاشا گڑی خدا بخش میں شہیدوں کے قبرستان پہنچایا گیا، جہاں والد کے پہلو میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اٹھو بابا، دیکھو بابا، میں آئی ہوں، آپ کی پنکی، آپ کی بیٹی، جس نے آپ کا قول نبھایا، قوم کی خاطر مر کے دکھایا، زندہ رہی تو قوم کی خاطر، مری بھی ہوں تو قوم کی خاطر،
مجھے معلوم تھا یہ سب ہوگا، جیسے بابا آپ کو خبر تھی، آپ نے بھی تو دار چنی تھی، مجھ کو یاد ہے قول وہ آپ کا، وقت کے ہاتھوں موت سے بہتر مرنا ہے یزید کے ہاتھوں، میں نے آپ کی راہ چنی تھی، موت چنی تھی، ملک و قوم کی خاطر بابا اٹھ کر مجھ کو گلے لگاؤ، ماتھا چومو، میں نے آپ کا کہنا مانا، لوگوں کو بھی منزل جانا، میں نے آپ کا قول نبھایا، بابا مجھ کو گلے لگاؤ، اٹھو بابا، دیکھو بابا، آپ کی پلکی آئی ہے، آپ کی پلکی آئی ہے۔